سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا بہت خیال رکھتے تھے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کے دور میں بہت شاندار کام ہوئے، اسلام نے بہت ترقی کی، لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے۔ اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے، سلگ رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دیں جو ان کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیے: میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں، ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں، اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے۔ بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے، ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جس وقت سیدنا عثمان حالات کو سدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے، عین اس وقت دوسری طرف مصر، کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی، ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا، روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ خط امیر المومنین عثمان کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان کی مہر بھی لگی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا، نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا۔ اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ ادھر باغی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خط چاہے کسی نے لکھا ہو، اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے۔
उनसे पूछा गया कि तुम लोगों के रास्ते तो अलग अलग हैं, फिर तुम किस तरह रास्ते से पलट आए हो? उन्होंने कोई जवाब न दिया और मिस्रियों में शामिल हो गए। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने बागियों को जवाब दिया, जब तक मुझ में जान है खिलाफत से अलग नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर जायज शिकायत को दूर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे कहने से खिलाफत की कमीज को नहीं उतारूंगा, इसलिए कि ये कमीज मुझे अल्लाह ने पहनाई है और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला तुझे कमीज पहनाएगा, फिर उसे उतारने के लिए लोग आएंगे तो इसे न उतारना। मैं ना तो तलवार के जोर पर खलीफा बना था और न कोई तलवार के जोर पर मुझे खिलाफत से अलग कर सकता है। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक आखिरी दम तक सब्र करूंगा। इधर मदीने में ये हो रहा था, उधर मक्के में हज हो रहा था। अक्सर लोग हज के लिए गए हुए थे। बागी भी ये सोच रहे थे कि हज के बाद लोग मदीने का रुख करेंगे और मौका हाथ से निकल जाएगा। चुनाचे वो सैयदना उस्मान के कत्ल का मशवरा करने लगे। सैयदना उस्मान को उनके इरादे की खबर हुई तो उन्होंने मकान की छत पर खड़े होकर बागियों के सामने ये तकरीर की, लोगों, आखिर तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल करना चाहते हो? इस्लाम 3 सूरतों के अलावा किसी मुसलमान के कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। या तो वो इस्लाम लाने के बाद उससे फिर जाए, या शादी के बाद बदकारी करे, या किसी को जानबूझकर कत्ल करे। अल्लाह की कसम, मैंने इन तीनों में से कोई गुनाह नहीं किया, फिर तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? बागियों पर इस तकरीर का भी कोई असर न हुआ। उन्होंने 18 जुल्हज 35 हिजरी को अमीरुल मोमिनीन के मकान पर हमला कर दिया। घर के बड़े दरवाजे पर हसन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, मोहम्मद बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम और कुछ दूसरे नौजवान पहरा दे रहे थे। उन्होंने बागियों का जबरदस्त मुकाबला किया और जख्म खाकर भी उन्हें अंदर दाखिल न होने दिया। अब 4 बागी साथ के एक मकान के जरिए दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त सैयदना उस्मान रोजे से थे और कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जालिमों ने लोहे की एक सलाख, नेज़े और तलवार से उन पर वार किए। उनकी जौजा मोहतरमा सैयदा नाइला उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी तो तलवार के वार से जालिमों ने उनकी उंगलियां काट दी। इस तरह जालिमों ने 82 साला निहत्ते अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।